بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد باب الصلاة التطوع فی البیت۔ عن عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو كما قال۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب قائم فرمایا ہے باب الصلاۃ التطوع فی البیت، کہ نفل نماز گھر میں پڑھنے کا بیان۔ یہاں پر ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہے، صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ گھر کے اندر نماز پڑھنے میں اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے، اور کون سی نماز افضل ہے، گھر میں پڑھی جائے یا مسجد میں؟ نفل نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ قد ترى ما اقرب بیتی من المسجد، آپ دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد کے کتنے قریب ہے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا وہ بالکل مسجد کے ساتھ اس کی دیوار لگی ہوئی تھی، تو آپ کا دروازہ جو تھا وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، تو آپ فوراً گھر سے نکل کر مسجد تشریف لاتے تھے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا فلأن أصلي في بيتي، اگر میں گھر میں نماز پڑھوں احب الی من ان اصلی فی المسجد، تو مجھے مسجد میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اچھا لگتا ہے نفل نماز کے بارے میں۔ الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، آپ نے فرمایا کہ فرض نماز ہو تو ظاہر ہے فرض نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی، فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھی جائے اس کا کوئی متبادل نہیں، فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھی جائے اس کے برابر کسی عمل کا ثواب نہیں۔ اس لیے فرائض گھروں میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، ثواب بہت کم ہو جاتا ہے، بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، اس لیے باجماعت مسجد کے اندر فرائض پڑھنے چاہیے، نوافل اور سنتیں وہ گھر کے اندر پڑھنے چاہیے، اور اس کی زیادہ فضیلت ہے گھر کے اندر پڑھنے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی بیتی کصلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ، کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نوافل اور سنتیں وغیرہ انسان گھر کے اندر پڑھے، یہ ایسے ہے جیسے میری اس مسجد کے اندر پڑھ رہا، گویا کہ جو مسجد نبوی کا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا اگر گھر کے اندر انسان سنتیں اور نوافل پڑھے۔ اس میں بھی اگر انسان ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے، تنہائی کے اندر، تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی اگر نوافل ایسی جگہ پڑھتا ہے جہاں پر لوگ نہیں دیکھ رہے اسے، تو وہ لوگوں کے سامنے نفل پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتے، اور بعض حدیث میں ایسا آتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے جتنی فرائض کی نفل پر۔ تو اس لیے نوافل خاص طور پر گھر کے اندر پڑھنی چاہیے، اور وہاں بھی کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر، اور ویسے بھی انسان کو کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہیے جس کے اندر انسان ذکر، دعا، تلاوت اور نفل نماز وغیرہ، تاکہ اللہ رب العزت سے اس کا تعلق مضبوط ہو۔ تو کچھ وقت نکال کے انسان تنہائی میں بیٹھے، خلوت کے اندر بیٹھے، اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اور وہ ایسی عبادت ہو جس کا گواہ رب کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے نہ ہو، تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خصوصی تعلق بھی پیدا ہو جائے گا۔ باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے کے بارے میں کیا معمول تھا۔ عبداللہ ابن شقیق تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے عائشہ سے پوچھا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے کے بارے میں کیا معمول تھا۔ تو عائشہ نے مجھے فرمایا کہ کان یصوم، آپ مسلسل بعض دفعہ روزہ رکھتے تھے، حتی نقول قد صام، ہم کہتے تھے اب مسلسل آپ روزہ ہی رکھیں گے، ویفطر، اور کبھی آپ لگاتار افطار فرماتے تھے، ہمارا یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ اب آپ افطار ہی فرمائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی آپ کا معمول اس سے مختلف رہتا تھا، کبھی لگاتار آپ روزے رکھتے تھے کچھ دن، کبھی کچھ دن لگاتار آپ افطار فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرا کاملا، آپ نے پورا مہینہ کبھی بھی روزے نہیں رکھے، مذ قدم المدینہ الا رمضان، جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے
تو آپ نے پورا مہینہ مکمل روزے رکھے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا الا رمضان، سوائے رمضان کے۔ تو رمضان کا تو آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھے، باقی ہر مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ کا مختلف معمول تھا، کبھی جمعرات کو رکھ لیا، کبھی سوموار کو رکھ لیا، کبھی 13، 14، 15 کا رکھ لیا، کبھی مہینے کے شروع میں رکھ لی، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ مختلف احادیث آگے آ رہی ہیں، پہلے حدیث ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر آخر میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سئل عن صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے کے بارے میں کیا معمول تھا؟ تو فرمایا کان یصوم من الشہر، آپ بعض دفعہ مہینے میں اتنا دن روزہ رکھتے حتی نرا، یہاں تک کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اللہ یرید ان یفطر من، اب آپ افطار کی نیت نہیں فرمائیں گے اور آپ مسلسل روزہ ہی رکھیں گے، ویفطر، اور آپ افطار فرماتے تھے اور آپ روزہ نہیں رکھتے تھے بعض دفعہ، حتی نرا، ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ اللہ یرید ان یصوم منہ شیئا، اس مہینے شاید آپ روزہ آپ نہیں رکھیں گے، یعنی بعض دفعہ لگاتار روزے رکھنے کا معمول ہوتا تھا، بعض دفعہ لگاتار کئی دن تک آپ افطار فرماتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کا تہجد میں جو معمول تھا، کنت لا تشاء ان تراء من الليل مصليا الا ان رأيته، آپ رات کے کسی حصے میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، ولا نائما الا رأيته نائما، اور رات کے کسی حصے میں آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تہجد میں معمول تھا وہ بھی مختلف تھا، اکثر تو یہی تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے، لیکن بعض دفعہ رات کے شروع حصے میں آپ نے تہجد پڑھے، پھر آپ آرام فرمایا، کبھی ایسا ہوا کہ شروع میں آپ نے آرام فرمایا پھر آخر میں تہجد پڑھے، کبھی ایسا بھی ہوا آپ نے شروع میں آرام فرمایا پھر تہجد پڑھے پھر آرام فرمایا، تو گویا کہ مختلف آپ کا معمول تھا، رات کے کسی حصے میں بھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ کا معمول بدلتا رہتا تھا، اور کسی بھی حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا کوئی شخص تو آپ کو دیکھ لیتا، کیونکہ آپ کا سونے کا اور آپ کا نفل کا جو معمول تھا وہ بدلتا رہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس لیے بھی فرماتے تھے تاکہ امت پر مشقت نہ ہو کہ اگر آپ ایک ہی وقت میں کھڑے ہوں تو امت اس وقت میں کھڑے ہونے کو لازم سمجھ لے گی، اس لیے آپ کا معمول یہ تھا، کبھی شروع میں عبادت فرماتے، کبھی درمیان میں فرماتے، کبھی آخر میں فرماتے، اسی طرح آرام کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، مختلف معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رہا ہے۔ تیسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول ما یرید ان یفطر منہ، وہی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ افطار نہیں فرمائیں گے، ویفطر، اور بعض دفعہ افطار فرماتے، حتی نقول ما یرید ان یصوم، اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی لمبا عرصہ آپ بعض دفعہ افطار فرماتے، بعض دفعہ کئی دن تک آپ روزہ رکھتے۔ وما سارا شہرا کاملا مزقدم المدینہ الا رمضان، جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے رمضان کے علاوہ پورا مکمل مہینہ آپ نے روزے نہیں رکھے۔ اگلی حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان، تو پورا مہینہ تو صرف رمضان میں ہوتا تھا، شعبان کا اکثر روزے سے ہوتے تھے، آپ پورا تو نہیں رکھتے تھے کیونکہ پچھلی روایت میں آ چکا ہے کہ آپ نے پورا مہینہ سوائے رمضان کے کسی میں روزے نہیں رکھے، لیکن شعبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزہ رکھتے تھے، زیادہ رکھتے تھے، تو اس لیے بعض روایت میں یہ آ گیا کہ آپ نے 2 مہینے، ورنہ 2 مہینے لگاتار آپ نے نہیں رکھے، لیکن رمضان پورا ہوتا تھا، شعبان بھی آپ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اگلی حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر اکثر من صیامی فی شعبان، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے۔ کانا یصوم شعبان الا قلیلا، فرماتی ہیں کہ شعبان کے چند دن چھوڑ کے تقریباً آپ پورا شعبان روزہ رکھتے، بل کانا یصوم کلہ، تقریباً آپ پورا شعبان، پورا تو نہیں ہوتا تھا لیکن اتنے زیادہ دن ہوتے تھے کہ چند دنوں کو چھوڑ کر آپ تقریباً شعبان کا مہینہ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ چھٹی حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، ہر مہینے کی ابتدا میں آپ 3 روزے رکھا کرتے تھے، وقلما کان یفطر یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن آپ بہت کم افطار فرماتے تھے، یعنی اکثر آپ جمعے والے دن بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایات میں جمعے کے دن روزہ رکھنے سے ممانعت بھی آئی ہے، لیکن وہ اس لیے کہ انسان خاص سمجھے کہ جمعے والے دن روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے،
تو اس لیے ممانعت ہے. اگر ایسا نہ سمجھے ویسے عمومی کہ انسان جمعے کو روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں نفلی روزہ ہے. حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، کیا حضور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ قالت نعم، فرماتی ہیں ہاں، آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے. قلت من ایہ کان یصوم، ہر مہینے کی کس تاریخ کو رکھتے تھے؟ قالت کان لا یبالی من ایہ صام، آپ یہ پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ کس دن رکھ لیں، بس کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو انسان ایک نیکی کرے گا 10 گنا اسے بدلہ دیا جائے گا. تو اگر 3 روزے رکھ لیے تو ہے کہ پورا مہینہ اس نے روزے رکھ لیے. اس لیے آقا علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے، امت کی آسانی کے لیے آپ نے مختلف عمل آپ نے فرمائے. امی عائشہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس، آپ خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے سوموار اور جمعرات کے روزے، جمعرات اور سوموار کے روزے کا آپ اکثر اہتمام فرمایا کرتے. اس کی وجہ بھی اگلی حدیث میں آ رہی ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر اکثر من صیام فی شعبان، آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اتنے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں دوبارہ لائی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہ آقا علیہ السلام کا معمول شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا. 10ویں حدیث ہے جس کے اندر پچھلی حدیث کی وجہ بیان ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار والے دن اور جمعرات والے دن. فاحب ان يعرض عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. یہ وجہ ہے امی عائشہ کی اس حدیث کی جو پیچھے گزر چکی ہے کہ آقا علیہ السلام خاص طور پر سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے. اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سوموار کی ایک اور وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ سوموار والے دن میری پیدائش ہوئی ہے چنانچہ میں اس میں روزہ رکھتا ہوں. تو اس لیے سوموار کا روزہ بھی اور جمعرات کا روزہ بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں رکھ لے، یا کم از کم ایک سوموار کا یا جمعرات کا رکھا جائے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین، آقا علیہ السلام ایک مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے. ومن الشہر الاخر، اگلے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کا. یہ آپ کا معمول بھی تھا، ایک مہینے میں ہفتہ، اتوار، پیر رکھیں، اگلے مہینے میں منگل، بدھ، جمعرات کا روزہ رکھیں، تو تاکہ ہفتے کے سارے دنوں میں باری باری روزہ ہو جائے. امی عائشہ فرماتی ہے کہ کان عاشورہ یومن یصومہ قریش فی الجاہلیہ، چونکہ آقا علیہ السلام کے نفلی روزوں کا بیان ہے تو نفلی روزوں میں ہر مہینے میں 3 روزے، جمعرات اور سوموار کا روزہ یہ اکثر ہے. اور 3 روزوں میں آپ کا مختلف معمول رہا ہے. اکثر یہ تھا کہ 13، 14، 15 کو، کبھی مہینے کے شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں بھی آپ نے رکھے، اور ہفتے کے مختلف دنوں میں بھی رکھے ہیں. زیادہ تر آپ کا آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ آپ 13، 14، 15 کو اور جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی نفل روزے رکھنا آپ سے ثابت ہے اور آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. اب اس کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے مشرکین عرب عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو روزہ رکھتے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور آقا علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے. فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا. وامر بالصیام، صحابہ کو بھی حکم دیا تمام کو کہ بھئی عاشورہ کا روزہ رکھیں. فلما افترض رمضان، یہ رمضان کی فرضیت سے پہلے کی بات، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو کان رمضان هو الفریضہ، رمضان کے روزے فرض ہو گئے. وترک عاشورہ، اور عاشورہ کے روزے چھوڑ دیے گئے. فمن شاء صام ومن شاء ترک، آپ جس کا دل چاہتا ہے وہ عاشورہ کے روزے رکھے، جس کا دل چاہتا ہے نہ رکھے. یہ نفلی روزہ ہے، مسنون روزہ ہے، آپ سنت ہے، کوئی انسان رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. پہلے یہ تھا کہ عاشورہ کے روزے وہ فرض تھے. القمہ فرماتے ہیں کہ سال تو عائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخص من الایام شیئا، حضور دنوں میں کسی دن کو خاص کرتے تھے، یعنی خاص کس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ کانت عملہ دیما، کہ آقا علیہ السلام کے جو اعمال تھے نا وہ دوام تھا، کہ آقا علیہ السلام کے اعمال دائمی ہوتے. آپ جو عمل فرماتے مسلسل فرماتے، وہ ایکم یطیق ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق،
پھر امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنی حضور کے اندر طاقت تھی آپ جتنی طاقت رکھتے تھے اتنی آپ لوگ نہیں رکھتے ہو، اس لیے آقا علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، وہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، بعض دفعہ لگاتار روزہ رکھتے تھے، ایک ہفتے میں ہفتہ اتوار پیر، اگلے مہینے میں منگل بدھ جمعرات کا رکھتے تھے، تو مختلف معمولات تھے، بعض دفعہ کئی دن لگاتار روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی آقا علیہ السلام کے اندر تھی، اور آقا علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا، اور آپ نے امت کے لیے بھی یہی پسند کیا کہ انسان کوئی عمل کرے، تھوڑا کرے لیکن مسلسل کرے، یہ نہیں کچھ دن کرے پھر چھوڑ دے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ امی عائشہ فرماتی ہے دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرا، حضور میرے ہاں تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت تھی، تو آپ نے پوچھا من حاضی، یہ کون ہے؟ میں نے کہا فلانا، یہ فلاں خاتون ہے، لا تنام اللیل، ساری رات نہیں سوتی اور نفل پڑھتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم من الاعمال ما تطیقون، فرمایا اتنے اعمال کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، فواللہ لا یمل حتی تملو، فرمایا اللہ رب العزت ثواب دینے سے تنگ نہیں ہوں گے، تم خود عبادت کر کے تنگ ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے یہ پسند فرمایا کہ عمل انسان مسلسل کرے، اتنا کرے جتنا آرام سے کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن مسلسل ہو، دائمی ہو۔ فرمایا کہ کان حب ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ، آقا علیہ السلام کو وہ عمل بہت پسند تھا جو مسلسل ہو، انسان دائمی کرے، تھوڑا کرے لیکن مسلسل ہو۔ آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیں لیکن ہر مہینے میں رکھیں، آپ سوموار کو رکھ لیں لیکن ہر سوموار کو رکھیں، جمعرات کو رکھ لیں ہر جمعرات کو رکھیں، روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں لیکن ہر روز پڑھیں، 1 پاؤ پڑھ لیں لیکن ہر روز پڑھیں، کوئی ذکر اذکار ہے تھوڑی مقدار کر لیں لیکن مسلسل ہو، یہ نہیں کہ ایک دن بیٹھا بہت لمبا وظیفہ کیا، لمبی تلاوت کر لی، لمبا ذکر کر لیا، اس کے بعد 10 دن تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ذکر نہیں کیا اور کوئی کام نہیں کیا، یہ اچھا نہیں ہے۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو، وہ آقا علیہ السلام کو بہت پسند۔ اگلی حدیث ہے، ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے امی عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں امہات المومنین سے پوچھا کہ ای العمل کان حب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو محبوب عمل کیا تھا؟ فرماتی ما دیم علیہ و ان خلا، آپ کو وہ عمل پسند تھا جو انسان مسلسل کرے، دوام اختیار کرے، اگرچہ ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مسلسل، دائمی ہو، آقا علیہ السلام کو یہ بہت پسند۔ اگلی حدیث ہے عطوف بن مالک سے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک رات تھا، فستا کا، آپ بیدار ہوئے، آپ نے مسواک فرمائی، ثم توضا، پھر وضو فرمایا، ثم قام یصلی، پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ مسواک وضو کی سنت ہے، کہ آقا علیہ السلام وضو کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ نماز کے وقت مسواک کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے۔ فقمت معه، عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تہجد کی نماز تھی، فبدا، آپ نے تلاوت شروع فرمائی، فاستفتح البقرہ، سورہ بقرہ آپ نے شروع فرمائی، فلا یمر بآیت رحمہ الا وقف فسال، کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ ٹھہر جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے، رحمت مانگتے، ولا یمر بآیت عذاب الا وقف فتعوذ، کوئی عذاب کی آیت آتی آپ اللہ سے پناہ مانگتے۔ اس طرح آپ کی تلاوت ہوتی تھی۔ سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہے لیکن جہاں رحمت کی آیتیں آئیں تو اللہ سے رحمت مانگی، جہاں عذاب کی آیتیں آئیں اللہ سے عذاب کی پناہ مانگی، جنت کی آیتیں آئیں اللہ سے جنت مانگی، جہنم کی آیتیں آئیں اللہ سے جہنم کی پناہ مانگی۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا، فمکث راکعا بقدر قیامی، تو 2.5 سپارے بنتے سورہ بقرہ کے، 2.5 سپارے آپ نے پڑھے اور ٹھہر کر پڑھے اور درمیان میں دعائیں بھی مانگی آپ، پھر رکوع فرمایا، تو اتنا ہی لمبا رکوع تھا جتنا آپ کا قیام تھا۔ تو سورہ بقرہ 2.5 سپارے کے بقدر قیام، 2.5 سپارے کے بقدر رکوع، اور رکوع میں آپ یہ دعا فرما رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات ذی الجبروت والملکوت، جو بادشاہی والی ہے اور جو سلطنت والی ہے، بزرگی والی ہے، بڑائی والی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑائی کے، بزرگی کے اور اللہ کی عظمت اور شان کے کلمات ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ پھر سجدہ فرمایا، جتنی دیر رکوع تھا سجدے میں پھر یہ دعا پڑھتے رہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ پھر اس کے بعد قرأ آل عمران، آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، اس کے بعد دوسری سورت پڑھی، نساء پڑھی، یفعل مثل ذلک،
تو आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही फरमाया। तो गोया कि फिर पहली रकात में सूरह बकरा और दूसरे में सूरह आल इमरान और सूरह निसा। तो ये गोया कि तकरीबन 5 सिपारे बन जाते। आका अलैहिस्सलाम ने 2.5 सिपारे पहली रकात में, तकरीबन 2.5 सिपारे दूसरी रकात में, तो 5 सिपारे आपने तिलावत फरमाए 2 रकात के अंदर, और लंबा रुकू और लंबे सजदे आपने फरमाए। तो ये कम से कम भी 5 घंटे की नमाज होगी जो आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। तो इतने लंबे नवाफिल आका अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। इससे हमें आशा फरमाती है कि तुम में से कौन इतनी ताकत रखता है। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मुसलसल अमल करे, रोजे भी रखे, नफली रोजों का एहतमाम होना चाहिए और नफल नमाज का भी एहतमाम होना चाहिए, खास तौर पर तहज्जुद की नमाज का। और उसमें भी इंसान अगरचे थोड़ी रकात पढ़ ले लेकिन रोजाना पढ़े और कोशिश करे उसको जितना हो सके लंबा, क़याम लंबा हो, रुकू लंबा हो, सजदा लंबा हो और खौमा लंबा हो, जलसा लंबा हो, रुकू से उठने के बाद सजदे से दरमियान में लंबी दुआएं पढ़े। ये मसनून चीजें, इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।